اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ برادران محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو شب آ رہی ہے یہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اور اس عظیم سورہ میں قرآن مجید کی تنزیل کا، قرآن مجید کے نزول کا جہاں پر ذکر ہوا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس بات کا یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت ہی اہمیت والی رات ہے، بہت ہی عظمت والی رات ہے، کہ جس کے بارے میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات، ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ 1000 مہینے کو تقسیم کریں کہ 1000 مہینہ کتنا بنتا ہے، تو 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں، 83.33۔ اگر آپ 1000 مہینے کو نکالیں کہ کتنے سال بنتے ہیں تو 83.33 ایئرز بنتے ہیں۔ گویا ایک شب جو ہے وہ 83 سال سے افضل ہے۔ ایک انسان کی ایوریج عمر جو ہے وہ تقریباً اتنی ہے یا اس سے بھی کم۔ تو ایک یوں سمجھیے کہ ایک شب انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے، پوری زندگی پر اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور ایک شب کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ گویا پوری انسان کی زندگی ایک طرف اور اس لیلۃ القدر کی اہمیت ایک طرف۔ اس سورہ مبارکہ میں جہاں پر قرآن مجید کے نزول کا ذکر ہوا، اور ایک روایت میں تو امام جعفر الصادق علیہ السلام یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجے کہ امام کی ذات پر، امام یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ہماری جدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ گویا اس شب کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ شب کی جو بیوی کے نام کے ساتھ منسوب ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک تو یہ کہ یہ رات 1000 مہینے سے افضل ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ وہیں پر ایک چیز اور ہمارے سامنے آتی ہے کہ 1000 مہینہ بنی امیہ کی جو حکومت تھی وہ بھی تقریباً 1000 مہینے پر ان کی حکومت محیط تھی۔ گویا ایک لیلۃ القدر یا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بنو امیہ کی پوری حکومت سے ان کا مقام و مرتبہ افضل ہے۔ گویا اتنی اہمیت ہے اس ایک شب کی کہ جس کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے نزول کا 2 صورتوں میں ذکر آیا ہے، ایک تو سورۃ القدر میں جو کہ قرآن مجید کا 97 نمبر سورہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس کے بعد قرآن مجید کے نزول کا سورت نمبر 44 میں 44 نمبر سورہ میں ذکر آیا ہے، سورہ دخان میں، کہ جس کی تیسری رکعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس رات میں ان دونوں صورتوں کا پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ سورہ دخان چونکہ جو 44 نمبر سورہ ہے، اس میں بھی قرآن مجید کے نزول کا تیسری آیت میں ذکر ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور سورۃ القدر سورہ انا انزلنا جو ہے قرآن کا 97 نمبر سورہ، اس کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ لہٰذا ایک تو اس کے اعمال میں یہ دونوں صورتوں کا پڑھنا بہت ضروری ہے، چونکہ ان دونوں صورتوں میں قرآن مجید کے نزول کا ذکر ہوا ہے۔ سورۃ القدر کی جس کو 1000 مرتبہ اس شب میں پڑھنے کی تاکید ہے، 1000 مرتبہ اس شب میں پڑھنا ہے، اور ایک بندے نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو تقسیم کر دیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھ لے یا اس سے کم پڑھے یا زیادہ پڑھے، ہر آدمی نے 1000 مرتبہ، تاکہ اس کی برکات کو حاصل کر سکیں۔ اگر ہم
جو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس پر نہیں چلیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کما حق ہو اس کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ اس رات کو جو 2 سورتیں پڑھی جاتی ہیں، معصوم یہاں تک فرماتے ہیں کہ سورہ عنکبوت اور سورہ روم پڑھنے والا جو ان 2 سورتوں کو اکٹھا تلاوت کرتا ہے اس کے تمام گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایک تو جہاں پر ان 2 سورتوں کی تلاوت ہم نے کرنی ہے، ارشاد ہوا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود سوالیہ نشان ہے۔ جب یہ آواز پروردگار ہے وما ادراک ما لیلۃ، تم کیا جانو لیلۃ القدر کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ اہمیت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے فقط ایک رات بہتر ہے، فقط ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ معصوم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں یہ جو 3 راتیں ہیں، 19 کی، 21 کی اور 23 کی، اس کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہا گیا ہے چونکہ یہاں پر مقدر بنتا ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے۔ یہ لیلۃ القدر میں جو قدر ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ یہ مقدر ہے، یہ تمہاری تقدیر ہے۔ فرمایا کہ 19 کی شب تمہاری تقدیر لکھی جاتی ہے، 21 کی شب تمہاری تقدیر میں مزید تبدیلی کی جاتی ہے، انسان کے اعمال پر منحصر ہے، کون کتنی محنت کرتا ہے، کون کتنی ریاضت کرتا ہے، کون کتنی عبادت کرتا ہے۔ اور 23 کی رات میں معصوم فرماتے ہیں کہ جو کچھ لکھا گیا ہوتا ہے 19 21 2 راتوں میں جو کچھ آپ کر چکے ہوتے ہیں، 23 میں اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ 23 کی شب میں آپ کیا کرتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ اس پر گویا مہر ثبت کر دی جاتی ہے۔ یہ 23 کی رات وہ شب ہے کہ جس میں آپ کی تقدیر بنائی جاتی ہے، کس کی عمر کتنی ہوگی، کس کی موت کب آئے گی، کس کا رزق کتنا ہے، کب ملے گا، کتنا ملے گا، کس کی اولاد جو ہے وہ دنیا میں آئے گی، کب آئے گی، کون سا روح کب آئے گا، کتنی اولاد کسی کو دینی ہے۔ گویا تمام جو انسان کے مقدر کے معاملات ہیں، انسان کی تقدیر ہے، وہ اس ایک شب میں لکھی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہی وجہ ہے کہ یہ ایک شب 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ پھر اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ رات ہے کہ جس میں، اب دیکھیے کہ جس رات میں فرشتے آسمان سے نازل ہو رہے ہوں، کتنی عظمت اور کتنی برکت والی رات ہوگی کہ فرشتے قطار در قطار تشریف لاتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ اور ویسے تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے اس رات سے ہٹ کے بھی آتے ہیں۔ ایک تو یہ رات ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر امر لے کر آتے ہیں، جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، وہ فرشتے لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو صیغہ ہے تنزل الملائکۃ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، یہ تنزل جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع میں حال اور استقبال دونوں پر دلالت ہوتی ہے، یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے۔ یہاں پر ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اکثر اس کو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ملائکہ نازل ہوئے تھے، کہ حضور پر نازل ہوئے تھے، کہ قرآن مجید لے کر جبرائیل امین آئے تو ملائکہ اس ایک رات میں نازل ہوئے، نہیں، یہ مضارع کا صیغہ ہے کہ ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، حال اور استقبال دونوں پر یہ تنزل المضارع کا صیغہ دلالت کرتا ہے کہ ملائکہ نازل ہوئے تھے، حضور پر بھی شب قدر میں نازل ہوئے تھے، اور حضور کے بعد بھی نازل ہوتے رہے ہیں اور قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے، چونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فرشتے جو نازل ہوتے ہیں، وہ جو امور لے کر آتے ہیں، وہ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ حضور کے زمانے میں تو حضور پر نازل ہوئے تھے وہ فرشتے کہ جو نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح القدس جبرائیل امین جب نازل ہوتے ہیں اس رات میں تمام امر لے کر، تمام امور لے کر، کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تو یہ سوال جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کیا گیا تھا، مولا نے کہا تھا کہ یہ زمانے کی حجت پر نازل ہوتے ہیں۔ حضور جب آقا کریم موجود تھے، حضور پر ملائکہ نازل ہوئے۔ اور یہاں پر ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قرآن مجید 2 طرح سے نازل ہوا ہے۔ ایک تو قرآن مجید کے یہ نزول کی رات ہے جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو قرآن مجید کو لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا۔ ایک تو قرآن مجید دفعتاً نازل ہوا ہے، اور ایک قرآن مجید تدریجاً نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید کا جو نزول ہے یہ 2 طریقوں سے ہوا ہے۔ ایک دفعاً، اس شب میں قلب مقدس پیغمبر اکرم
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مقدس پر یہ قرآن پورے کا پورا نازل ہوا ہے اس شب میں۔ ایک تو دفعاً نازل ہوا، ایک ہی دفعہ پورے کا پورا قرآن مجید بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک پورے کا پورا قرآن اس شب میں نازل ہوا۔ ایک تو دفعاً سارے کا سارا قرآن جبرائیل امین لے کر آئے اور آقا کریم کے قلب مقدس پر اس قرآن کو نازل کیا۔ اب یہاں پر میں نہیں چاہتا کہ بات زیادہ لمبی بھی ہو جائے، بہت سی چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی جا سکتی ہیں۔ یہاں پر ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ جبرائیل امین آئے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ واضح رہے۔ جبرائیل امین اس شب میں آئے اور آ کر آقا کریم کے ساتھ ایک معاملہ کیا۔ اب وہ جو الفاظ ہے میں نہیں مناسب سمجھتا کہ ان الفاظ کو دہرایا جائے، کہ جو آپریشن کیا اور سرجری کی اور آقا کریم کا دل نکالا اور اس کو دھویا اور پاک صاف کیا اور پھر اس پر قرآن حکیم کو نازل کیا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ تشیع کا عقیدہ نہیں ہے، چونکہ تشیع کے عقیدے میں پیغمبر اکرم جبرائیل امین سے افضل ہیں، اور پیغمبر کا مقام تو کہیں زیادہ ہے۔ جبرائیل امین سے تو امیر المومنین افضل ہے، علی بن ابی طالب کے فرزند جبرائیل سے افضل ہے، چونکہ جبرائیل خود کو حضور کا علی بن ابی طالب کا شاگرد کہتے ہیں، جبرائیل کو سکھانے والے مولا علی ہیں۔ لہذا جب مولا علی جبرائیل سے افضل ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم تو بدرجہ اولا جبرائیل امین سے افضل ہے۔ اگر یہ مانا جائے کہ جبرائیل اس رات کو نازل ہوئے اور انہوں نے آ کر سرجری کی اور دل نکالا اور اسے دھویا، پاک صاف کیا معاذ اللہ، اور پھر اس پر قرآن مجید ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سرجری کرنے والا ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہاسپٹل میں اگر کوئی مریض موجود ہے تو مریض افضل نہیں ہے، ڈاکٹر افضل ہے، کیونکہ مریض اگر افضل ہوتا تو اپنی سرجری گھر میں کر لیتا۔ مریض اس قابل نہیں تھا کہ اپنی سرجری خود کرے، لہٰذا مریض کو ڈاکٹر کے پاس آنا پڑا۔ لہٰذا جس کی سرجری ہو رہی ہے وہ مفضول ہوتا ہے، اور جو سرجری کر رہا ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بات مان لی جائے کہ جبرائیل آئے اور وہ سب کچھ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جبرائیل امین حضور سے افضل ہے، وہ تو حضور کے غلام ہیں، اور آقا کریم کی غلامی پر، حسنین کریم کی غلامی پر، خاتون قیامت کی غلامی پر، امیر المومنین کی غلامی پر جبرائیل فخر کرتے محسوس ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسا قرآن نازل نہیں ہوا، اور نہ خدا کو ضرورت تھی، بلکہ جب آقا کریم کو، جب حضرت آدم کو، آقا کریم کا مقام تو کہیں بلند ہے، جب حضرت آدم کو یہ کہا گیا کہ آدم جبرائیل سے تمام ملائکہ سے افضل اشرف المخلوقات ہے، جب انسان کو، بشر کو اشرف المخلوقات بنا دیا، تمام مخلوقات سے افضل بنا دیا، تو اس کے بعد اس بات کی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ فرشتہ آئے اور سید الانبیاء، فخر موجودات، فخر کائنات کی آ کر سرجری کرے۔ معاذ اللہ ایسا قرآن نازل نہیں ہوا۔ قرآن نازل ہوا آقا کریم کے قلب مقدس پر دفعاً، ایک ہی دفعہ جبرائیل امین نازل انہوں نے کیا، قرآن مجید پیغام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اور جبرائیل کو امین اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی امانت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی امانت ہے، لہذا جبرائیل امین اس امانت کو اللہ سے لے کر آئے اور منو ان اس امانت کو آقا کریم تک پہنچا دیا۔ ذرہ برابر بھی زیر زبر کی، ذرہ برابر بھی جبرائیل نے خیانت نہیں کی، اس لیے کہتے ہیں جبرائیل امین، وہ امین ہیں، جو امانت انہیں دی گئی تھی وہ امانت انہوں نے بالکل جو خدا نے دیا انہوں نے حضور تک اسی طرح وہ امانت پہنچا دی۔ تو ایک تو قرآن یکدم اس رات میں نازل ہوا، اس کے بعد قرآن تدریجن نازل ہوا، ہر آیت اپنے اپنے مقام پر آئی، ہر آیت اپنے اپنے زمانے پر آئی۔ ایک دفعہ تو پورے کا پورا قرآن نازل ہوا، پھر حضور کی جو 23 سالہ زندگی ہے، 13 سالہ مکے میں، 10 سالہ مدینہ المنورہ میں، 40 سال کی عمر میں جب اعلان نبوت ہوا، اعلان نبوت کے بعد پھر یہ پورا قرآن 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ ہر آیت کوئی مسجد میں آئی، کوئی ممبر پر آئی، کوئی آیت میدان میں آئی، کوئی آیت گھر میں آئی، کوئی آیت غدیر میں آئی، کوئی آیت حدیث قصہ کے لیے خاتون قیامت کے گھر میں آئی، کوئی آیت جو ہے وہ روٹیاں دیتے ہوئے آئی، کوئی آیت جو ہے آقا کریم کے لیے اور امیر المومنین کے لیے اس وقت آئی جب بستر پیغمبر پر امیر المومنین صاحب فراش ہوئے۔ لہٰذا ایک دفعہ پورا قرآن نازل ہوا، اور ایک دفعہ قرآن تدریجاً موقع کی مناسبت سے، حالات و واقعات کی مناسبت سے آیات نازل ہوتی رہی۔ تو آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جبرائیل اور فرشتے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس رات میں کہ جو صبح تک امن ہے، سلامتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، سید الملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ آپ پر اور مجھ پر تو نازل نہیں ہوتے،
آپ پر اور مجھ پر تو فرشتہ ایک ہی دفعہ نازل ہوتا ہے، اور جب نازل ہوتا ہے تو ہم کسی کو بتانے کے لائق بھی نہیں رہتے، فرشتہ اکیلا آتا ہے اور ہمیں ساتھ لے کر جاتا ہے۔ لیکن یہ فرشتے جو نازل ہوتے ہیں شب قدر میں، یہ ہم پر نازل نہیں ہوتے۔ یہ سوال کیا گیا تھا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہ مولا فرمائیے یہ کہ روح القدس اور ملائکہ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تو مولا نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ حجت خدا پر نازل ہوتے ہیں، یہ زمانے میں جو اللہ کا نمائندہ موجود ہوتا ہے یہ اس پر نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ آقا کریم کی زندگی میں ان پر آتے تھے شب قدر میں، امیر المومنین جب امامت کا دور شروع ہوا امیر المومنین پر نازل ہوتے تھے، پھر امام حسن پر، پھر امام حسین پر، ہر زمانے کا امام جب اپنے زمانے میں موجود تھے یہ ملائکہ ان پر نازل ہوتے تھے، اور پورے سال کے معاملات ان کی خدمت میں، چونکہ امر ہے اور ضروری یہ ہے کہ امر صاحب امر کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ جتنے بھی امور ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر لے کر، تمام امور لے کر، تمام معاملات لے کر، رزق کے معاملات، اولاد کے معاملات، صحت کے معاملات، زندگی موت کے معاملات لے کر یہ تمام امور فرشتے آتے۔ اب ضروری یہ ہے کہ ایک نمائندہ ایسا ہو خدا کا کہ جس پر یہ ملائکہ نازل ہو، تو آج کے نمائندہ خدا ولی برحق، امام برحق حضرت مہدی دورہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ امام کی ذات پر درود بھیجیے گا۔ تو یہ تمام تر ملائکہ ولی امر پر نازل ہوتے ہیں۔ ایک چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ملائکہ صرف اس رات میں نازل نہیں ہوتے، اس رات میں تو نازل ہوتے ہی ہوتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ اس سے ہٹ کے بھی ہمارا جو عقیدہ ہے اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ حدیث کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں، حدیث کے ساتھ میں یہ جملے آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ملائکہ کو نازل کرتا ہے، وحفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، کہ مومن جب بیٹھ کر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، جب اہل بیت کا ذکر کسی بزم میں، کسی محفل میں ہوتا ہے، تو حضور نے یہ کہا تھا کہ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وجمع من شیعتنا ومحبینا الا وفرج اللہ عنہ۔ اس کے بعد پھر آگے کے تمام مطالب ہے کہ یہ ملائکہ اس بزم میں نازل ہوتے ہیں، ایک تو شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، ایک اس بزم میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں کہ جہاں پر اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ گویا ملائکہ بار بار نازل ہوتے ہیں، جہاں پر آپ مجلس کرتے ہیں، جہاں پر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، جہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ملائکہ ہر اس محفل میں نازل ہوتے ہیں۔ لوگوں کے لیے تو شاید سال میں ایک رات میں نازل ہوتے ہوں، ہمارے لیے ملائکہ بار بار نازل ہوتے ہیں۔ وحفت بہم الملائکہ، اور ملائکہ ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں جہاں پر یہ ذکر کرنے والے موجود ہوتے ہیں، اور فقط گھیرے میں نہیں لیتے، وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، اس وقت تک ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مومنین یتفرقوا، جو ہے وہ متفرق نہ ہو جائیں، اپنے اپنے گھروں کو نہ چلے جائیں۔ یہ ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا آج کی جو شب ہے یہ شب نزول ملائکہ کی شب ہے، یہ شب نزول قرآن کی شب ہے، اور ایک اس شب کا نام جو لیلۃ القدر اسے کہا گیا، شب قدر اسے کہا گیا، لیلۃ المبارکہ اسے کہا گیا، وہیں پر اس شب کو شب آئمہ، شب ولایت بھی اس کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ فرشتے ولی امر پر نازل ہوتے ہیں، یہ فرشتے اس اللہ سبحانہ وتعالی کی نمائندہ برحق پر نازل ہوتے ہیں، لہٰذا اس شب کا ایک نام شب ولایت بھی ہے، شب امامت بھی ہے۔ لہٰذا جہاں پر اس کے اعمال ہیں مختصراً آپ کی خدمات میں عرض کرتا ہوں، اس شب میں 1000 رکعت سورۃ القدر کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اور جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر آدمی 1000 پڑھے گا، اس کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے۔ 2 رکعت اس کی نماز ہے کہ جو ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ چونکہ بنیادی طور پر یہ شب استغفار ہے، بنیادی طور پر یہ شب مغفرت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر سال میں اس شب کو رکھا ہے، اور اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے آج کل کے حالات میں جب انسان جو ہے وہ انتہائی مشکلات سے دوچار ہے، گھروں میں بند ہے، زندگی گویا رک سی گئی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، ایسے حالات میں ہر حکومت نے تقریباً کسی نہ کسی طرح کا کوئی پیکیج آپ کو دیے، اور آپ کے ملک میں بھی، یہاں پر جس ملک میں آپ اور ہم رہتے ہیں، اس ملک کی حکومت نے بھی ایک پیکیج اناؤنس کیا ہے کہ جس کو آپ سٹیمولس پیکیج کہتے ہیں، یا جس کو آپ مختلف قسم کی گرانٹس کہتے ہیں کہ جو آپ کو ملتی ہیں۔ گویا جب انسان مشکلات میں گھر جاتا ہے، جب انسان پریشانیوں سے دوچار ہو جاتا ہے، تو اس کو
ایک ذمہ دار پارٹی کی طرف سے، اس کی حکومت ہو یا اس کا خالق ہو، اس کو ایک موقع دیا جاتا ہے تاکہ اس کی زندگی میں ذرا سا سکون آ جائے، اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے، اس کی زندگی میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا آ جائے۔ جس طرح آپ کو یہاں پر گرانٹ ملتی ہے اور ایک پیکج جس کو آپ سٹیمولس پیکج کہیں، یا ایک ایمنسٹی بعض اوقات دی جاتی ہے، یا ایک جو ہے امیونٹی دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح خدا نے ہر سال اس لیلۃ القدر کو انسان کی زندگی میں رکھا ہے کہ پورے سال کے گناہ، انسان گناہوں سے اس حد تک لدا ہوا ہوتا ہے کہ گویا اس کے شانوں پر گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پورے سال میں گناہ کر کر کے انسان کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، انسان کا کردار سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اور انسان کا پورا نام اعمال گناہوں سے، سال بھر کے گناہوں سے بھرا ہوتا ہے۔ خدا نے سال کے بعد ایک شب ایسی رکھ دی ہے، وہ ایک اوپن ایمنسٹی ہے۔ خدا چونکہ خدا جہاں پر جبار ہے، جہاں پر قہار ہے، خدا یقین مانے، میں اس چیز کو بار بار عرض کرتا ہوں، خدا انسان کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ خدا نہیں چاہتا کہ انسانوں کو جہنم میں ڈال دے اور جہنم کو انسانوں سے بھر دے۔ خدا قطعاً نہیں چاہتا۔ خدا انسان کو قدم قدم پہ موقع دیتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے، وہ خود کو محفوظ قدم قدم پر موقع دیتا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی نہ سمجھے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم انسانوں کو جنت سے نکال کر جہنم میں ڈالے۔ خدا قطعاً یہ نہیں چاہتا۔ یہ باوجود خدا کے دیے ہوئے مواقع کے انسان اگر جہنم میں چلا جائے تو یقین کرے اس سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں ہوگا۔ خدا چاہتا ہے انسان جنت میں جائے۔ انسان کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انسان کو اس بہترین زندگی کے لیے پیدا کیا گیا، جو نعمتیں اللہ نے اس کے لیے رکھی ہیں وہ انسان کو دینا چاہتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ وہ نعمتیں ہوں اور ان کے لینے والا، حاصل کرنے والا کوئی نہ ہو۔ خدا قطعاً یہ نہیں چاہتا۔ یہ ہم ہیں جو باوجود خدا کے مواقع کے قدم قدم پر خدا موقع دیتا ہے اور ہم جان بوجھ کے جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو دھکیل دیتے ہیں۔ یہ ہم ہیں، خدا نہیں چاہتا۔ لہٰذا خدا بند متعال نے لیلۃ القدر میں یہ آج کی رات جو خدا نے ہمیں نصیب کی ہے، یہ یوں سمجھیے اوپن ایمنسٹی ہے، اوپن ایمنسٹی ہے، جس کے جتنے گناہ ہوں، اور یہاں تک ملتا ہے کہ جس کے گناہ لیلۃ القدر میں معاف نہیں ہوئے، پھر اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، پھر وہ میدان عرفات میں جائے اور وہاں جا کر اپنے گناہوں کو بخشوائے۔ لیلۃ القدر گویا ایک ایسا موقع ہے، ایک اوپن آفر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ ہے کوئی اپنے گناہ معاف کرانے والا، ہے کوئی رزق دینے والا۔ جیسے آپ کے پاس گورنمنٹ کے پاس فنڈز ہوتے ہیں، وہ چاہتی ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی تاکہ ہم یہ اتنا پیکج جو ہم نے اناؤنس کیا یہ لوگوں کو دیں۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے، ملتا اسی کو ہے جو اپلائی کرتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ گھر میں بیٹھے رہیں گے اور آپ کے اکاؤنٹ میں سب کچھ ایسے ہی آ جائے گا۔ یہ پیکج کی، اس کے لیے بھی آپ کو ایک اپلیکیشن فل کرنی ہے، آپ نے اپنا نام، پتہ، ایڈریس، اپنی کوائف آپ نے اس میں لکھنے ہیں۔ اسی طرح لیلۃ القدر میں، آج کی شب میں، خدا کی رحمت کو خزانے دروازے کھل چکے ہیں، خزانوں کے دروازے کھول دیے خدا نے۔ لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ کوئی مانگنے والا بھی تو ہو، کوئی پکارنے والا بھی تو ہو، کوئی لینے والا بھی تو ہو۔ خدا کی رحمت گویا وسیع ہے، اور آج کی شب تو یقین مانے اتنی ہے، اتنی اوپن آفر ہے۔ آپ دیکھیے سال میں ایک دن یہ بلیک فرائیڈے آتا ہے اور اتنی لمبی لمبی لائنیں لگتی ہیں کہ لوگ اس رات کو اپنی رات بھی قربان کرتے ہیں، راتوں کی نیند بھی قربان کرتے ہیں، اور جا کر لائن میں لگ جاتے ہیں کہ $50-100 کی چیز سستی مل جائے گی، یا $200-300 کی بچت ہو جائے گی۔ ایک رات $200-300 کی بچت کے لیے انسان ساری شب جاگتا بھی ہے، آرام بھی قربان کرتا ہے، زحمت بھی برداشت کرتا ہے، لائن میں بھی لگتا ہے۔ کس لیے؟ $50-100 کی بچت ہو جائے۔ یہاں پر $50-100 کی بچت نہیں ہے، یہاں پر 50-60 سال کی زندگی کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، یہاں پر 70-80 سال کی زندگی کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور کرنا کیا ہے؟ ایک رات کی قربانی دینی ہے۔ خدا یہ نہیں کہتا کہ پورا سال لیلۃ القدر، حالانکہ چاہیے تو یہ، علی بن ابی طالب کی سیرت تو یہ ہر شب لیلۃ القدر ہے۔ 1000 رکعت مولا علی ہر رات میں 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ آپ اور میں ذرا اپنے آپ سے سوال کریں، 17 رکعت ہمیں پڑھنی پڑ جائے تو ہمارے گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہم بہانے تراشتے ہیں۔ علی بن ابی طالب کی تو ہر رات لیلۃ القدر تھی، ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں مولانا یہ 6 دن کی قضا 3 دن کی نہیں ہو سکتی، یہ 100 رکعت 50 نہیں ہو سکتی، کچھ ڈسکاؤنٹ، کچھ۔ خدا کا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ خدا نے اوپن ایمنسٹی دی ہے، اور آج کی شب خدا نے کہا ہے کہ جو بخشوانا چاہتا ہے، جتنی زندگی کے گناہ ہیں، پھر خدا یہ نہیں دیکھتا کہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، جو اس رات کو آئے گا، اس رات کو اپلائی کرے گا، ایک اپلیکیشن فل کرے گا، خدا کے حضور اس اپلیکیشن کو پیش کرے گا، خداوند متعال اس کے گناہ جتنے بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو، خداوند متعال ان گناہوں کو بخش دیتا ہے۔
چونکہ یہ وہ رات ہے کہ جو مغفرت کی رات ہے، یہ استغفار کی رات ہے، یہ توبہ کی رات ہے، تو ملائکہ تمام امور لے کر حجت خدا پر نازل ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ 1000 رکعت سے بہتر کیا مطلب، یعنی 83 سال کے برابر ایک شب ہے۔ 83 سال انسان کی ایوریج عمر، بلکہ اس سے بھی کم ہوتی ہے۔ لہٰذا آج کی شب جس نے استفادہ کر لیا، جس نے آج کی شب نیند کو قربان کر دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ ہو۔ یہ چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں اعمال میں اثر نہیں ہے، دعاؤں میں اثر نہیں ہے، نمازیں پتہ نہیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، وجہ اس کے پیچھے یہ اخلاص نہیں ہے، ہمارے اعمال میں خلوص نہیں ہے، ہمارے اعمال میں ذرہ برابر جس دن خلوص آ گیا، یقین مانے اس دن ادھر دعا نکلے گی ادھر قبول ہو جائے گی، ادھر ہم مانگیں گے ادھر ہمیں مل جائے گا۔ یہ ہوتا رہا ہے، کتنے ایسے افراد تھے کہ جو مانگتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے بارش آ جاتی تھی۔ آج ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں اخلاص نہیں ہے۔ جب ہمارے پیٹ میں حرام ہوگا دعا کہاں قبول ہوگی؟ جب ہماری زبان پر مومن کی غیبت ہوگی دعا کہاں قبول ہوگی؟ جب ہم مومن کی برائی کریں گے دعا کہاں قبول ہوگی؟ جب ہم اپنے مومنین علماء کے خلاف، مراجع کے خلاف اپنی زبان درازی کریں گے، لوگوں کی برائیاں کریں گے، غیبت کریں گے، مومنین کی برائی کریں گے اور پھر کہیں گے کہ خدایا مجھے بخش دے، خدا کہاں بخش دے گا؟ لہٰذا آج کی شب خداوند متعال بخشنا چاہتا ہے، لیکن خلوص ہو، اور خلوص عمل میں بھی ہو، زبان پر بھی ہو، کردار میں بھی ہو۔ کوئی آج کی شب خدا کرے ہم کہ آج کی شب ہم ریاکاری سے محفوظ ہو جائیں، اور آج کی شب اگر ہمارے اعمال ریاکاری سے محفوظ ہو گئے، اگر میں نے سجدے لوگوں کو دکھانے کے لیے آج کی شب نہ کیے، اگر میں نے اونچی آواز میں تلاوت قرآن سریلی آواز میں لوگوں کو سنانے کے لیے نہ کی، آج اگر لوگوں کی داد و تحسین کو پانے کے لیے میں نے عمل نہ کیا، اگر آج کی شب للہ کیا، قربتاً اللہ کیا، فقط اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا، اپنے گناہوں پر استغفار کیا، خدا کے سامنے گڑ گڑایا اور رویا، گریا کیا، زیارت امام حسین پڑھی، گریا کیا، یقین مانے کوئی وجہ نہیں ہے کہ خدا قبول نہ کرے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہ ہو، رزق نہ ہو اور اولاد نہ ہو اور پریشانی ہو نہیں سکتا، چونکہ خدا کا وعدہ ہے، خدا نے وعدہ کیا ہے اس شب میں، اور یہ اگر وعدہ خدا کا کسی وجہ سے پورا نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ کہ ہم ان شرائط پر پورے نہیں اترتے، ہم کوالیفائی نہیں کر رہے، خدا تو دینا چاہتا ہے، ہمارے ہاں کسی چیز کی کمی ہے، ہم کسی چیز میں کمزور ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلا عمل جو آج کا ہے، ایک تو آج کے اعمال غسل سے شروع ہوں گے، اور وہ غسل کے جو آپ غسل کریں اور ادھر مغرب کا ٹائم ہو جائے اور اس غسل کو آپ متصل کر دیں، قربت کی نیت سے غسل کریں، غسل توبہ کی نیت سے کریں، غسل کرتا ہوں لیلۃ القدر کا قربتاً اللہ، غسل کرتا ہوں غسل توبہ قربتاً اللہ، غسل کرتا ہوں غسل استغفار قربتاً اللہ۔ گویا تمام گناہ اس غسل میں جب پانی کے قطرے جسم پر سے گر کے زمین پر گریں، گویا انسان کے گناہ گر رہے ہیں، وہ پانی کے قطرے نہیں، گناہ جھڑ رہے ہیں۔ توبہ کی نیت سے غسل کریں، استغفار کی نیت سے، آج کی رات کی نیت سے غسل کریں، اور اس غسل کو مغرب کے قریب کریں، ادھر غسل کیا ادھر مغرب کا وقت شروع ہو گیا، وضو کریں، اس کے بعد وضو ضروری ہے، وضو کریں اور وضو کر کے نماز پڑھیں، یہاں سے غسل سے ابتدا کریں، پوری رات کا آج ایک پلان بنا لیں۔ الحمدللہ استغفار گروپ کی جس میں آج کی ہماری گفتگو لائیو جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر بھی، زوم گروپ میں، استغفار گروپ میں بھی جاری ہے۔ استغفار گروپ نے آج کی شب کے پورے اعمال کو ترتیب دیا ہے، اور جس میں تمام دعائیں بھی ہیں۔ دعائے جوشن کبیر آج کی شب میں بہت تاکید ہے، معصومین کی بتائی ہوئی دعائیں مفاتیح الجنان میں، دیگر کتب میں موجود ہیں۔ آج کی شب آپ یوں سمجھیے کہ ایک رات کی قربانی دینی ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رہے، خلوص شرط ہے۔ خلوص کے ساتھ اگر ہم نے آج کی رات کو اعمال کر لیے، آپ مجھ سے لکھوا لیں، بلکہ میں کون ہوں لکھنے والا، معصوم نے کہا ہے، ضمانت دی ہے معصوم نے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک اسی بات پر لیلۃ القدر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے قسم اٹھائی ہے، مولا نے کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جو فقط 2 سورتوں کا امام نے کہا کہ جو سورہ روم اور عنکبوت کو اکٹھا پڑھے، امام نے قسم اٹھا کر کہا کہ وہ اہل جنت میں ہوگا، وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ تو اگر امام جب جس بات کی قسم اٹھائے، امام کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، امام کو لکھ کے دے رہے ہیں کہ جو اس رات میں خلوص کے ساتھ عمل کرے گا وہ اس کے سارے گناہ خدا بخش دے گا، وہ جنت کا مستحق ٹھہرے گا، جنت کا اہل ٹھہرے گا۔ لیکن ایک چیز پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خدا کرے ہمارے اعمال سے ریاکاری ختم ہو جائے، خدا کرے نمود و نمائش ہمارے کردار سے، ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائے، جو عمل کریں ہم للہ کریں۔ افسوس یہ ہے آج ہمارے اعمال اس لیے ضائع ہو جاتے ہیں، ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس کے پیچھے نمود و نمائش ہوتی ہے، ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے۔ آج اگر ہم کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں تو فوراً سیلفی بنائی جاتی ہے اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ کتنی ایسی مضحکہ خیز تصاویر سوشل میڈیا پر نظروں سے گزرتی ہیں کہ یہ کرونا کی وجہ سے اور دیگر جو لوگ چیریٹی کر رہے ہیں واجب سمجھتے ہیں کہ چیریٹی کے ساتھ تصویر بنائیں اور پھر اس کو اپلوڈ کیا جائے۔ خدا کرے کہ ہمارے اعمال میں اخلاص ہے،
آج کی شب صدقہ کریں، مومنین کو، غرباء کو صدقہ آج دے سکتے ہیں تو آج دیں، نہیں دے سکتے کم از کم علیحدہ کر لیں غرباء کے لیے، مساکین کے لیے۔ آج کی شب کا آغاز جہاں پر غسل سے کریں، دوسرا کام یہ کریں کہ صدقہ جتنی آپ کی توفیق ہے صدقہ نکال کر رکھ دیں غرباء و مساکین کے لیے اور ان تک پہنچا دیں جب بھی آپ کو ممکن ہو اور جتنا جلدی آپ پہنچا سکیں۔ پہلا کام غسل کریں، دوسرا کام صدقہ آج کی شب میں نکالیں، اپنا صدقہ نکالیں اور اپنے امام کے نام کا صدقہ نکالیں۔ یقین مانیے اس سے آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں برکت کیسے آتی ہے۔ اس کے بعد اعمال کا سلسلہ شروع کریں، 2 رکعت نماز جس میں ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید ہے، 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ ہے۔ اس کے بعد 100 رکعت نماز کی جس کی ہر رکعت میں الحمد اور 10 مرتبہ سورہ توحید، سورہ اخلاص ہے، یا 6 رکعت جو 6 دن کی قضاء عمری آپ پڑھتے ہیں جو کہ 102 رکعت بنتی ہے وہ نماز ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے اعمال ہیں کہ جو آپ اپنے سر پر رکھ قرآن مجید کے اعمال کرتے ہیں، زیارت عاشورہ کا پڑھنا، دعائے جوشن کبیر کا پڑھنا، جوشن صغیر کا پڑھنا، دعائے توسل کا پڑھنا، دیگر جو ادعیہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم کی ان سب دعاؤں کا پڑھنا، سورہ حامیم دخان جو کہ قرآن مجید کا 44 نمبر سورہ ہے، سورہ روم، سورہ عنکبوت، ان تمام سورہ کا پڑھنا، استغفار کرنا، 1000 مرتبہ انا انزلنا پڑھنا۔ یقین کریں یہ ایک پیکج ہے، یہ پیکج خدا نے ہمیں ایسا دے دیا ہے کہ اس پیکج کے اوپر گویا مہر لگی ہے، خدا کی بھی، محمد مصطفیٰ کی بھی، علی المرتضیٰ کی بھی اور ائمۃ الخدا کی بھی، سب کی مہر ہے کہ جو یہ پیکج جس نے عمل کر لیا، شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، شرط یہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو، خلوص ہو۔ اور جب انسان اپنے لیے اس پیکج کے بعد دعا کرے، سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے مومنین کو، مستضعفین کو، اپنے جو محروم بہن بھائی ان کو دعا میں یاد رکھے۔ آپ لکھوا لیجئے جو دعا آپ کریں گے خداوند بزرگ و برتر اس شب میں جہاں پر گناہ معاف کرے گا، جہاں پر جنت کا پروانہ نصیب کرے گا، وہیں پر انسان کی تمام دعاؤں کو خدا شرف قبولیت عطا فرمائے گا، چونکہ یہ شب ہے کہ ہمارے امام کی خدمت میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور ہم نے اگر اس شب میں توسل کر لیا اپنے امام کے ساتھ، آپ اس کو یوں سمجھیے کہ امام کی خدمت میں جب فرشتے آتے ہیں کہ مولا کسی کی زندگی جو ہے وہ کب ختم ہو رہی ہے، کس کا رزق کتنا ہے، کس کی اولاد کا کیا ہے، امام گویا دستخط کرتے ہیں اس پر، حجت خدا ہے، امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اس شب میں امام کو راضی کر لیا، یقین کریں امام نے دستخط کرنے ہیں، امام نے اپروول دینی ہے، اگر تو ہم نے اپروول دینے والے کو آج کی شب میں راضی کر لیا، اگر ہم نے عطا کرنے والے کو آج کی شب میں خوش کر لیا، یقین مانیں ہمارا امام ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمیں بہت چاہتے ہیں۔ شرط یہ ہے ہم امام سے مربوط ہو جائیں، شرط یہ ہم امام سے رابطہ کر لیں۔ لہٰذا آج کی شب جہاں پر دعائیں حفاظت امام زمانہ، دعائیں فرج پڑھنی ہے، امام کے ساتھ توسل کرنا ہے، گریہ وزاری کرنی ہے، امام کے ظہور کی دعائیں کرنی ہے، امام کے ساتھ مربوط ہونا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہمارے زمانے کا امام ہمارے سامنے موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہے ہیں اور بالکل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں جو امام کی زیارت سے محروم ہے، ہمارے امام کی ہم پر نظر ہے، ان کا دست شفقت ہمارے سر پر ہے۔ لہٰذا آج کی شب امام سے رابطہ کرنا ہے، امام کو خوش کرنا ہے، اپنے گناہوں پر رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ یقین کریں آج تو انسان کو ایسے رونا چاہیے کہ جیسے کسی کا اپنا بہت پیارا اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ انسان کس طرح جو ہے وہ بلک بلک کر اور گڑ گڑا کر روتا ہے، آج یقین کریں ہر گھر میں یوں لگے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنا گریہ ہونا چاہیے۔ اور یہ گریہ ہی ہمیں کرونا سے نجات دلائے گا، یہ گریہ ہی ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دلائے گا، اور یہ گریہ ہی ہمیں جنت کا مستحق قرار دے گا اور ہماری زندگی میں برکات اور رحمتیں آئیں گی۔ میں دعا گو ہوں آخر کلام میں استغفار گروپ کے تمام مومنین کے لیے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی اس پروگرام کو سوشل میڈیا پر لائیو دیکھا سنا جا رہا ہے، خداوند متعال اس شب سے بحق محمد وآل محمد ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے صغیر و کبیر گناہوں سے خدا درگزر فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شب کی برکات و فیوز کو کسب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہم سب کو کورونا کے مرض سے نجات دے اور دنیا کو دوبارہ پھر وہی خوشیاں دنیا کی لوٹ آئیں۔ خداوند بزرگ و برتر اہل بیت کی چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں ہیں سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور جو اس ماہ مبارک رمضان میں انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جو معصوم بچوں کو بم بلاسٹ کے ذریعے تباہ و برباد کرنے، جو ہاسپٹلز پر اور دودھ پیتے بچوں کو تباہ کریں، خدا انہیں تباہ کرے۔ ایسے ماہ رمضان المبارک میں انسانوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ایسا ظالم انسان، اور پھر کہتے ہیں کورونا میں خدا نے مبتلا کر دیا ہے۔ کورونا تو بہت چھوٹا عذاب ہے، یقین کریں ہم جس کے مستحق ہیں، چاہیے تو یہ تھا جیسے حضرت لوط کی قوم کے لیے فرشتے آئے تھے اور اٹھا کر اوپر جا کر زمین کو الٹ دیا تھا، پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی تھی۔ ہمارے گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں، ہماری زیادتیاں اور ہمارا ظلم اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہمیں بالکل تباہ و برباد ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ آقا کریم کا کرم ہے، اہل بیت کی مہربانی ہے کہ ہم انسانی شکل میں موجود ہے، حالانکہ اصل میں اگر دیکھا جائے انسان درندہ بن چکا ہے جو اتنی معصوم ننھی جانوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔
اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مخلوق خدا کو مبتلا کر رہے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا گو ان ایسے انسانوں کو خدا ہدایت کرے، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے انہیں تباہ و برباد کرے، دنیا میں امن کا بول بالا ہو، ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی دوران اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ظہور ہو، اور امام کا جب ظہور ہوگا تو دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔